ایک گاؤں میں ایک دیندار اور نیک حکیم صاحب رہا کرتے تھے۔ ان کا مطلب ایک پرانی سی عمارت میں تھا۔ حکیم صاحب روزانہ مطلب جانے سے پہلے بیوی سے کہتے کہ جو کچھ تم کو آج کے دن کے لیے درکار ہے پرچی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی تھی۔ حکیم صاحب مطلب آ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے اور جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے اس کی قیمت درج کرتے، اس کا ٹوٹل کرتے، پھر خدا سے دعا کرتے، یا خدا تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکر میں آ بیٹھا ہوں، جیسے ہی تو میری مطلوبہ رقم کا انتظام کر دے گا میں یہاں سے فوراً اٹھ جاؤں گا۔ اسی طرح روز ہوتا۔ حکیم صاحب کبھی صبح کے 9:30 اور کبھی 10 بجے مطلب سے فارغ ہو کر اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب مطلب آئے اور پرچی کھولی تو پرچی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کا دماغ گھوم گیا۔ انہوں نے اس کیفیت پر قابو پا لیا۔ پرچی پر آٹے دال کے سامان کے بعد لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حسب معمول ہر چیز کے سامنے رقم لکھنے کے بعد جیسے ہی جہیز کے سامان کے سامنے پہنچے انہوں نے لکھا یہ اللہ کا کام ہے اب وہی اسے پورا کرے گا۔ 2-4 مریضوں کو نپٹانے کے بعد انہوں نے دیکھا ایک شاندار کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ اس گاڑی کی طرف حکیم صاحب نے کوئی خاص توجہ نہیں دی کیونکہ بہت سی بڑی گاڑیوں والے لوگ ان کے پاس دوائی لینے آتے تھے۔ مریضوں سے فارغ ہو کر حکیم صاحب نے دیکھا کہ وہ شخص ان کے مطب کے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب نے کہا آپ یہاں سامنے اسٹول پر آ کر بیٹھ جائیے تاکہ میں چیک اپ کر کے دوائی لکھ دوں۔ اس شخص نے کہا حکیم صاحب شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ 15 سال پہلے مجھے خدا آپ کے پاس لایا تھا۔ اس روز آپ کے مطب کے سامنے میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور آپ نے مجھے اپنے مطب میں بٹھایا تھا۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ ڈرائیور نے خاصی دیر کر دی پنکچر لگوانے میں۔ اسی وقت ایک چھوٹی سی بچی آپ کو کہہ رہی تھی بابا گھر چلیں بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو تھوڑا عجیب سا محسوس نہ ہو تو میں کوئی دوائی لے لیتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حکیم صاحب میری کوئی اولاد نہیں ہے، کافی علاج کرایا، بیرون ملک سے بھی کرایا، لیکن میں مایوس ہو گیا۔ پھر آپ نے مجھے کہا تھا مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے مجھے 2 پڑیاں دی تھیں، ایک میری تھی اور ایک میری بیگم کی۔ اس وقت میں نے بے دلی سے دوائی لے لی تھی۔ اس وقت آپ کی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آئی تھی۔ اسی مہینے میری بھانجی کی شادی تھی۔ اس کے جہیز کا اور شادی کا سارا انتظام ہم نے اپنے ذمے لیا تھا، لیکن ایک دن اس کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ اس نے کسی کو اپنی بیماری کا نہیں بتایا۔ ایک دن بازار میں بے ہوش ہو گئی۔ اسپتال لے جانے پر پتہ چلا کہ گردن توڑ بخار ہے، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی اور وہ چل بسی۔ حکیم صاحب کو سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس کے فوت ہونے پر مجھے اور میری بیگم کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر شادی جلدی ہوئی تو جہیز کا سارا سامان ہم پہنچا دیں گے اور دیر سے ہوئی تو رقم نقد دیں گے۔ حکیم صاحب یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا امجد صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں نے صبح کو اپنی بیوی کی لکھی ہوئی پرچی دیکھی تو گھر کے روزمرہ سامان کے بعد بیٹی کے جہیز کا سامان لکھا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں کہ پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو امجد صاحب پرچی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ لکھا تھا خدا کا کام ہے خدا ہی جانے۔ حکیم صاحب نے کہا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پرچی پر جو خرچ لکھا ہو اور اللہ نے مجھے نہ دیا ہو، اور آج تو اللہ کا معاوضہ ہی ہو گیا۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔